अस्सलाम वालेकुम। अगर दुनिया में एक ही सुपर पावर हो और उस सुपर पावर के अज़ाइम ख़तरनाक हों और उस ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाली सुपर पावर का सदर अगर पागल हो जाए तो दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है, ये इस वक्त ईरान की जंग में सामने आ चुका है। दुनिया को तो मालूम हो चुका है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। वो हर सूरत जंग में अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहता है, खा उसका कोई जवाज़ मौजूद है या नहीं है। अब अमेरिका के अंदर भी शदीद बेचैनी फैल चुकी है कि किस तरह अपने सदर को लगाम डाली जाए। यह दुनिया के लिए तबाही का बायस बन रहा है। अमेरिका का फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, ये तो दुनिया तबाह होने जा रही है। जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो अमेरिका उसमें क्या करेगा? अमेरिकी शहरी भी उसमें तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तमाम बनी नौ इंसान के लिए ख़तरा बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त। और अब अमेरिका के अंदर ये बहस बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि किस तरह इस पागल सदर से जान छुड़वाई जाए, क्योंकि इसके पागलपन की वजह से पूरा खित्ता बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में पड़ चुकी है। जो संजीदा सैनेटर्स हैं, जो असर और रसूख वाले सैनेटर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ के, वो इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि किसी तरह इस सदर से जान छुड़ाई जाए। कैबिनेट के बारे में तजावीज़ पर गौर हो रही है कि अगर कैबिनेट मुश्तरका तौर पर फैसला कर ले वहाँ पर तो नायब सदर जो है वो सदर की जगह इख्तियारात संभाल सकता है। इसके अलावा एक बात तो तय है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके बाद जब डेमोक्रेट जो है मुमकिन तौर पर पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस के अंदर अक्सरियत हासिल करेंगे तो इस सदर का मुआवजा होना तो लाजमी है। दूसरी जानिब तबाही के मनाजिर हर जानिब बिखरे हुए हैं। ये पागल सदर डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि मैं मंगल को ईरान के लिए जहन्नुम का दिन बना दूंगा, पुल तबाह कर दूंगा, जो उनके रिएक्टर्स हैं वो तबाह कर दूंगा, जो उनके बिजली पैदा करने वाले बिजली घर हैं वो तबाह कर दूंगा, उनकी गैस की इंस्टॉलेशन उड़ा दूंगा। तो अब ईरान के लिए उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सालिस जो है वो परेशान है, उनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। जो पिछले 6 हफ्ते से सालिस कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, तुर्की, मिस्र, कतर कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें भी ख़तरे में पड़ चुकी हैं, बल्कि अब नाकामी की तरफ जा रही हैं। फिर भी इस सब सूरत हाल में ये कोशिश कर रहे हैं सालिस कि किसी तरह 45 रोज़ के लिए जंग बंदी हो जाए। इस 45 रोज़ के अंदर किसी तरह इन दोनों मुल्कों को मेज़ पर लाया जा सके, अमेरिका को कायल किया जा सके कि भाई ईरान से मुज़ाकरात कर लो, कुछ तो ले दे के बात कर लो। तबाही हर मसले का हल नहीं होता। जब आप ईरान को तबाह कर दोगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ हासिल करना है ईरान से तो आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरान जो है वो किसी सूरत अमेरिका के इन धमकियों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने वाज़े कर दिया है कि अब हम हर सूरत अपने हक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अमेरिका की किसी धमकी में, अमेरिका की जानिब से मुसल्लत की हुई जंग से नहीं घबराएंगे। तबाही के मनाजिर ईरान में है तो वो इसराइल में भी फैले हुए हैं। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। जिस तरह से इसराइल के अंदर ईरान ने इस बार उनका जो एक इमेज था कि वहाँ पर हमला नहीं हो सकता, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी रॉकेट को, किसी मिसाइल को अपने मुल्क के अंदर नहीं आने देगा, तो वो भरम तोड़ दिया ईरान ने। अब तक जो मिसाइलों के हमलों से, जो क्लस्टर बमों से, जो वहाँ पर ड्रोन्स गए हैं, उससे जो नुकसानात हुए हैं, उससे जो क्लेम्स आए हैं इसराइल के अंदर वो इतने ज़्यादा हैं, उनका भर पाना भी जो है वो इसराइल के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर हफ्ते जो क्लेम्स आ रहे हैं इसराइल के अंदर, उनकी मालियत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हफ्तावार से ज़्यादा है। यानी 6 हफ्तों में अगर आप हिसाब लगा लें तो ये कुछ 15 अरब डॉलर से ज़्यादा के नुकसानात के क्लेम्स आ चुके हैं। 10,900 बिल्डिंग्स जो हैं, ये तो पहले 2 हफ्तों के अंदर ये क्लेम्स आ गए थे, जिनमें से 6,000 इमारतें जो हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिनके क्लेम्स आए हैं, जिनके नुकसानात की तस्दीक हो चुकी है कि वहाँ पर नुकसानात हुए हैं। यानी एक ऐसा मुल्क जो बहुत छोटा है और वहाँ पर 10,900 इमारतें जो हैं डैमेज हो चुकी हैं ईरान के हमलों से। तो इसका मतलब है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनका एरो 1 और एरो 2 है, जो डेविड स्लिंग है, इसके अलावा जो उनका आयरन डोम है, वो सब के सब गैर मौसर हो चुके हैं और ईरान की मिसाइलों की बारिश जो है वो उनको तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब तक
جانی نقصان تو کافی کم ہوا ہے اسرائیل کے اندر، کیونکہ ان کا جو سائرن بجتے رہتے ہیں تو وہ ہر وقت بنکرز میں رہتے ہیں، فوراً بنکرز میں چھپ جاتے ہیں جب بھی کوئی سائرن بجتا ہے، تو اس سے جانی نقصان کم ہوا ہے۔ 13 سے 15 افراد جو ہیں وہ مارے گئے اسرائیل کے، لیکن عمارتیں ان کی نہیں بچی۔ دوسری جانب ایران کے اندر بھی تقریباً 2000 سے لے کر 2100 افراد جو ہیں اب تک اس 6 ہفتے کی جنگ کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہاں پر 1340 افراد جو ہیں ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں جو اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے گئے، اور وہ حملے اب بھی جاری ہیں، وہاں بھی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایران کے اندر تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایران کی جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ بھی مؤثر انداز میں جاری ہیں، وہ نہ صرف اسرائیل میں ہو رہی ہیں بلکہ متحدہ جو خلیجی ممالک ہیں اس کے اندر جو امریکی انسٹالیشنز ہیں ان میں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دعویٰ کیا ایران نے کہ انہوں نے گزشتہ روز جو حملہ کیا ہے اس کے اندر 25 امریکی فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو امریکی فوجیوں کے لیے ہوا ہے کہ 25 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں ان حملوں کے اندر، گزشتہ روز ایک حملے کے اندر مارے گئے۔ اس کے علاوہ جو متحدہ عرب امارات کے اندر بڑا نقصان ہوا ہے، متحدہ عرب امارات میں ایک ہی حملے کے اندر اس جنگ کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ عراق میں کم از کم 109 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کویت میں 7، عمان میں 3، بحرین میں 3 اور سعودی عرب میں 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں ان حملوں کے اندر۔ تو بہت بڑے پیمانے پر حملے جاری ہیں، ایران جوابی کارروائیاں جو کر رہا ہے ان جوابی کارروائیوں کے اندر بھی بہت سارے جو امریکی انسٹالیشنز ہیں اس کے اندر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں وہ امریکی فوجی یا امریکی جو کانٹریکٹرز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ سویلینز کا بھی نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی تشویش کا اظہار کیا متحدہ عرب امارات میں جو حملے میں جو بندرگاہ پر حملہ کیا گیا اس میں پاکستانی شہری بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو متحدہ عرب امارات میں جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں 13، ان میں متعدد پاکستان بھی شامل ہیں، تو اس پر پاکستان کو بھی تشویش ہے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے خلیجی ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ ضبط سے کام لیں، کیونکہ ایران کے ساتھ اگر آپ براہ راست جنگ میں ہوں گے تو یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ تمام ممالک، مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ گزشتہ روز بھی ایران نے جو اسرائیل پر حملے کیے، جو حیفا پر حملہ کیا، جو تل ابیب پر حملہ کیا، جو اسرائیل کے مختلف علاقوں میں جو بیلسٹک میزائل پھینکے، جو کلسٹر بم پھینکے، اس کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ مختلف علاقے جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں، اور متعدد عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں، ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ جبکہ ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے گزشتہ رات حملے کیے گئے اس میں تہران کی جو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، 6 طالب علم وہاں شہید ہو گئے، اس کے علاوہ 13 افراد اوورال اس میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ رات سے حملے جاری ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اس میں ایران میں 34 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اب تک کے جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ جو نقصانات اسرائیل میں ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں جو ان کے کلیمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ امریکہ کا بھی بہت شدید نقصان ہو چکا ہے۔ جو امریکہ خود کہتا ہے کہ ہمارے جو کتنے لوگ مرے ہیں، تو وہ تو 13 سے 15 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے 13 سے 15 افراد ہلاک ہوئے، لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، چونکہ جس طرح سے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز 25 سے زیادہ امریکی فوجی جو ہیں صرف ایک ہی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے مختلف ہوٹلوں میں، مختلف رہائشی عمارتوں میں امریکی شہری رہائش پذیر ہیں یا انہوں نے وہاں پر اپنے ڈیرے لگا رکھے ہیں، تو وہاں پر بھی ایران نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر وہاں پر حملے کیے ہیں، ڈرونز کے ذریعے حملے کیے ہیں، ہوٹلوں میں حملے کیے ہیں، تو اس میں بھی متعدد امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو امریکی فوجیوں کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ امریکی فوجی متحدہ عرب امارات میں ان کا ٹھہرنا اب تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے، خلیجی ممالک کے اندر ان کا ٹھہرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں وہ موجود ہیں ایران انٹیلیجنس کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ حملے کرتے ہوئے ان کو شدید طور نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی طیارے جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ان حملوں میں تباہ ہو چکے ہیں، جس سے امریکہ کی بے چینی بہت بڑھ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاگل پن بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے 2 بحری بیڑے جو ہیں USS ابراہیم لنکن اور USS جیرالڈ، یہ 2 ایران کے حملوں میں اب تک بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ دونوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ جیرالڈ جو ہے وہ تو بندرگاہ پر لگ گیا، اور اس کے بارے میں تو سننے میں یہی آ رہا ہے
کہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہی نہ رہے، کہ اس کا نقصان اتنا شدید ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ USS ابراہیم لنکن جو ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اور اب تک اس کے بارے میں بھی اطلاعات یہی ہیں کہ اس کا نقصان جو ہے شاید اس کو دوبارہ چلنے میں، اس کو دوبارہ آرمی کے لیے کام کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس جنگ نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ جو یہ بحری بیڑے ہیں یہ اب دنیا کے لیے لائبلٹی بن گئے، آپ ان کو براہ راست کسی جنگ میں دھکیل نہیں سکتے، کیونکہ ان کی اپنی حفاظت جو ہے وہ اتنے بڑا لائبلٹی بن جاتی ہے کہ اس کو جنگ کے اندر مؤثر انداز میں ان کا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ساری توجہ ان کی اپنی حفاظت پر جو ہے مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں ایران کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ثالث کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی طرح کنونس کیا جا سکے کہ وہ جو ایک دن کی اس نے توسیع کر دی ہے کہ پلوں کی تباہی کے لیے اور جو بجلی پیدا کرنے کے جو مراکز ہیں ان کے نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے صرف ایک دن کی توسیع دی ہے، اور کہا ہے کہ آبنائے ارمز کو کھول دیا جائے، آبنائے ارمز کو کھول دیں اور امریکی مطالبات کو مان لیں تو یہ جنگ ٹل سکتی ہے۔ اور اگر امریکی مطالبات نہیں مانے گئے تو امریکہ ایران کو جہنم بنا دے گا۔ سالسوں کی کوششیں جاری ہیں کہ یہ 45 دن کی جنگ بندی ہو جائے اور کسی طرح مذاکرات شروع ہو جائیں تاکہ امن کو چانس دیا جا سکے۔